الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي فقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل لما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الشريف پڑھے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سحر سحر ہے تیری تجلی چمن چمن ہے جمال تیرا سحر سحر ہے تیری تجلی چمن چمن ہے جمال تیرا نگر نگر ہے تیرے اجالے نظام ہستی کمال تیرا نشیب تیرا فراز تیرا ازل ابد کے حساب تیرے
نشیب تیرے زوال تیرے ازل ابد کے حساب تیرے تیری حقیقت رہیں گی قائم نہیں ہے ممکن زوال تیرا خدا موجود گلشن میں وہی ہے ویرانوں میں اسی کے نام کے چرچے زمین و آسمانوں میں وہ کر سکتا ہے جو چاہے وہ ہر ایک شے پہ قادر ہے وہ چاہے تو بدل ڈالے چیخا کو گلستانوں میں گداؤں کو شہنشاہ یتیموں کو نبی کر دے کمی آتی نہیں پھر بھی میرے مالک کے خزانوں میں۔ معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا، دین کی نسبت پر اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی دہلیز پر بلایا۔ ہم سارے مل کر دعا کرتے ہیں رب کعبہ کی بارگاہ میں اللہ میری آپ کی حاضری بے انتہا قبول فرمائے، میرا آپ کا جمع ہونا لمحہ لمحہ اللہ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے، میرے آپ کے ماضی کے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دے۔ جتنے لوگ بارگاہ عزتی میں جا چکے ہیں میرے آپ کے رشتہ دار، اس بزم کا مکمل ثواب اللہ ان مرحومین تک پہنچا کر سب کے لیے دخول جنت کا فیصلہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے امت کی ہدایت اور رہبری کے لیے قرآن کریم نازل فرمایا۔ 4 بڑی آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، توریت، انجیل، زبور اور قرآن۔ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے توریت نازل فرمائی، عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے انجیل نازل فرمائی، داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے زبور نازل فرمائی۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا نزول فرمایا۔ جتنے انبیاء، جتنے پیغمبر، جتنے رسول دنیا میں تشریف لائے، اللہ پاک جل شانہ نے ان تمام پر اپنا خاص فضل نازل فرمایا۔ 1,24,000 انبیاء کم و بیش دنیا میں تشریف لائے۔ سارے نبیوں کا تذکرہ قرآن کریم میں نہیں ہے، مشہور نبیوں، مشہور پیغمبروں کے واقعات اور قصص کو اللہ نے قرآن کریم میں جگہ عطا فرمائی۔ انہی مشہور پیغمبروں میں ایوب علیہ السلام ہے، انہی مشہور پیغمبروں میں داؤد علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام ہے، یوسف علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، انہی مشہور پیغمبروں میں یونس علیہ السلام ہے، اور انہی مشہور پیغمبروں میں نوح علیہ السلام ہے۔ 43 مرتبہ پورے قرآن میں نوح علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کا زمانہ بڑا قریبی ہے، اسی وجہ سے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، جنہوں نے 950 برس تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے پتھر کھائے، مار کھائی۔ ان کا اصل نام تھا عبد الغفار۔ نوح کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ رونے والا۔ یہ نام کیسے پڑا؟ ایک کتے کے پاس سے ان کا گزر ہوا جس کتے کو کھجلی اور خارش کی بیماری لگی تھی۔ نوح علیہ السلام کی جب اس کتے پہ نظر پڑی جس کے جسم پر کھجلی کے داغ تھے، جو خارش کی بیماری میں مبتلا تھا، تو نوح علیہ السلام نے کتے کو دیکھ کر چہرہ بگاڑا، منہ پھیرا، کراہت کی، گھن محسوس کی۔ اللہ پاک جل شانہ نے کتے کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ کتا جھٹ سے کہنے لگا، نوح، نہ میں اپنی مرضی سے کتا بنا، نہ تو اپنی مرضی سے پیغمبر بنا۔ جس رب نے مجھے کھجلی کی بیماری میں مبتلا فرمایا، جس رب نے مجھے کتا بنایا، اسی پروردگار نے اپنی قدرت کاملہ سے تجھے رسول اور پیغمبر بنایا۔ نوح علیہ السلام کو اس بات پر اتنا جھٹکا لگا، اتنا روئے کہ ان کا نام نوح پڑ گیا۔
ایک کتے کو اس بات کا احساس ہے کہ بیماریاں دینے والا، تندرستیاں دینے والا ایک، بولو ہم نے ہزاروں پال کے رکھے. ایک کتے کو اس بات کا احساس ہے میرا پیدا کرنے والا ایک ہے، میرا خالق اور مالک ایک ہے، بیماریاں دینے والا ایک ہے، تندرستیاں دینے والا ایک ہے. آج ہم نے ہزاروں خدا بنا کے رکھے، بیماری کا خدا الگ، تندرستی کا خدا الگ، شفا کا خدا الگ. جو خدا شفا دینا جانتا ہے، مرض دینا جانتا ہے، بولو بے شک وہی خدا شفا دینا بھی جانتا ہے. جو خدا اٹھانا جانتا ہے وہی خدا گرانا بھی جانتا ہے. جس قوم میں سب سے پہلے بت پرستی کا رواج پڑا، جس قوم نے سب سے پہلے بت پرستی شروع کی، وہ نوح علیہ السلام کی قوم تھی. سارے نبیوں کی ایک ہی محنت تھی، سب سے توڑ ایک سے جوڑ، اور اسی محنت پر نوح علیہ السلام نے 950 سال گزار دیے. پتھر کھائے، مار کھائی، تکلیفیں جھیلی. 29واں پارہ سورہ نوح کے نام سے اللہ تعالیٰ نے 2 رکوع نازل فرمائے. فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے پیغمبر نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، برادری کی طرف بھیجا، قبیلے والوں کی طرف بھیجا، قوم والوں کی طرف بھیجا. ان انذر قومک، آپ اپنی قوم کو ڈرائیے، اپنی قوم کو خبردار کر دیجئے، اپنی قوم کو ہوشیار کر دیجئے. من قبل ان یأتیکم عذاب علیم، عذاب الہی آنے سے پہلے، قدر خداوندی کے آنے سے پہلے، جہنم کا خوفناک عذاب آنے سے پہلے. اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یہ ڈیوٹی، ذمہ داری سونپی، آپ جائیے اپنی قوم کے پاس، میرا عذاب آئے اس سے پہلے آپ اپنی قوم کو بتلائیے، سمجھائیے، خبردار کر دیجئے، متنبہ کر دیجئے. نوح علیہ السلام نے اس حکم کی تعمیل کے لیے 950 سال گزار دیا. رات دن کھڑے رہے، کانوں میں لوگ انگلیاں ڈال دیتے تھے. نہ صبح دیکھی، نہ شام دیکھی، نہ رات دیکھی، نہ شام دیکھی، نہ صبح دیکھی، نہ سویرا دیکھا، نہ رات کی سیاہی دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ گرمی دیکھی. اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. نوح علیہ السلام نے ڈیوٹی دی، اپنا فریضہ انجام دیا، اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم فرمایا، اللہ کے حکم کے سامنے جبین نیاز خم فرمائی. رات دن اسی حکم کی تعمیر کے لیے کھڑے ہو گئے. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا یا قوم انی لکم نذیر مبین. اے میری قوم کے لوگوں، میری زبان کو بھی دیکھو، اللہ کے کلام کو بھی سنو، ہوشیار ہو جاؤ. میں تمہیں آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں، عذاب الہی سے بچانے کے لیے آیا ہوں، غیر خداوندی سے بچانے کے لیے آیا ہوں، جہنم کے خوفناک انگاروں سے بچانے کے لیے آیا ہوں. کارخانے چلانے سکھانے نہیں آیا، مل فیکٹری چلانے سکھانے نہیں آیا، ہل چلانے سکھانے نہیں آیا. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون. سب سے پہلا پیغام، میں تمہیں عذاب الہی سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں، بچانے کے لیے آیا ہوں. اس کی ایک ہی شکل ہے، ایک ہی سبیل ہے، ایک ہی راستہ ہے. کون سا؟ ان اعبدوا اللہ. اس اللہ کو اپنا معبود بنا لو، اس اللہ کو اپنا مشکل کشا بنا لو، اس اللہ کو اپنا حاجت روا بنا لو، اس اللہ کو
اللہ نے پیدا فرمایا مجھے اور آپ کو بھی پیدا کرنے والا ایک اللہ نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد میرا اللہ ایک ہے میرا مشکل کشا ایک ہے میرا حاجت روا ایک ہے وہ بڑا بے نیاز ہے انجینئروں کا محتاج نہیں پارلیمنٹ کا محتاج نہیں اپنا فیصلہ سنانے میں کسی قوم کا محتاج نہیں الحمدللہ فاطر السماوات والارض جس نے آسمان کو بغیر ستون بغیر پلر کے پیدا فرمایا اتنا بڑا آسمان ہم 10 بائی 10 کا ایک چھوٹا سا کمرہ بغیر پلر کے نہیں کھڑا کر سکتے اتنا بڑا آسمان بولو زور سے کس نے پیدا فرمایا بغیر کسی آئیڈیل بغیر کسی نمونے کے ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون اتنا کہا ایک اللہ کی عبادت کر ایک ہے اور قوم کو یہ بات پسند نہیں آئی اتنا برا حال کیا اتنا برا حال کیا نوح علیہ السلام کی تبلیغ کو اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا الہ العالمین میں نے میری قوم کو تیری طرف رات کو بلایا دن کو بلایا جتنا میں تیرے قریب بلاتا تھا وہ اتنے ہی دور بھاگ جاتے تھے لیکن میں نے اپنا مشن نہیں چھوڑا اپنی تبلیغ نہیں چھوڑی رات دن اسی محنت میں لگا رہا مجھے کیا صلہ ملا اتنے پتھر مارے لاڈلے پیغمبر کا پورا بدن پتھروں میں چھوٹ جاتا تھا آفرین کہنے والا کوئی نہیں تسلی دینے والا کوئی نہیں شاباشی دینے والا کوئی نہیں خاطر تواضع کرنے والا کوئی نہیں دعوت کھلانے والا کوئی نہیں مسافہ معانقہ کرنے والا کوئی نہیں مار کھاتے مشن سنبھالتے سارے 900 برس گزر گئے کبھی کچہریوں میں چلے گئے کبھی بازاروں میں چلے گئے کبھی گلی کوچوں میں چلے گئے کبھی کافروں کی دہلیز پر کھڑے ہو گئے قوم اتنے پتھر مارتی تھی کتابوں میں موجود ہے سر کے بالوں سے پیروں کے ناخنوں تک ایک ہڈی محفوظ نہیں اتنی مار کھائی اور کتنے لوگ ایمان لائے 950 سال کی تبلیغ میں 84 لوگ 100 سال کا حساب لگاؤ 10 بھی نہیں بنتے 100 سال کے 10 بھی نہیں بنتے آج تو بہت آسان ہے ہمارے پاس تو اتنا اسباب ہے الحمدللہ پھول بھی چھائے جاتے اونچی اونچی مسندوں پہ بٹھاتے پیار اور وقار کی نظروں سے دیکھتے ہیں اس زمانے میں تبلیغ کتنی مشکل تھی ہمارے نبی نے کوئی کم تکلیف اٹھائی اس عنوان سے حضور فرماتے جتنے اس راستے میں 1,24,000 انبیاء کو اتنا نہیں ستایا گیا جتنا اکیلے مجھ محمد مصطفیٰ کو ستایا گیا ہم رات دن انہی کے جسم پر انہی کی روح پر کچوٹے لگاتے ہیں وہ سارے کام ہم کرتے ہیں جس پر حضور نے لعنت فرمائی اور عاجزی دیکھو انکساری دیکھو رات دن پتھر کھاتے لہو لہان کراتے اپنے بدن کو رات کی تاریکی چھا جاتی نوح علیہ السلام دربار الہی میں کھڑے ہو جاتے چشمان نبوت سے آنسو بہاتے کہتے مالک معاف کر دے تیری تبلیغ کا حق ادا نہیں ہوا ہم 4 سجدے زیادہ کر لیں پوری دنیا بے دین نظر آتی ہے عبادت ایک ایسا عنوان ہے وہاں سے شیطان سب سے پہلے پکڑتا ہے بس کر بہت سجدے ہو گئے یا اتنا تو فیل کرا دیتا ہے شیطان تیرے سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں ہے کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال پتہ نہیں اللہ کو میرا تمہارا کون سا عمل پسند آ جائے علماء فرماتے ہیں اگر کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھو تو اس کو حقارت سے نہ دیکھو ہو سکتا ہے اس کی زندگی
زندگی کا آخری گناہ بعد میں اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے، اور ہو سکتا ہے تیری زندگی کی یہ آخری نیکی ہو اور اللہ بعد میں تجھے کسی گناہ میں مبتلا کر دے۔ بہت سارے قصے کتابوں میں موجود ہے، جو نقطۂ کمال کو پہنچے پھر لڑک گئے۔ بلعام بن باعور بنی اسرائیل کا بڑا مستجاب الدعوات انسان تھا، وہ جب دعا مانگتا تھا ہاتھ بعد میں پھیرتا تھا، قبولیت پہلے آ جاتی تھی۔ مثلهم کمثل الکلب، اس کی مثال قرآن میں اللہ نے بیان فرمائی۔ آخری موقع پر زبان لٹک گئی تھی، زمین چاٹتا تھا، وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا میں مستجاب الدعوات ہوں، میرے سے بڑا کوئی نہیں۔ اس کی زبان نبی کے خلاف اٹھی، اللہ نے اس کی بددعا کو اسی کے گلے پہ چپکا دیا۔ زبان لٹک گئی، زمین چاٹتا تھا۔ مثلهم کمثل الکلب۔ ابن ابی ملیکہ فرماتے میں نے 30 اصحاب رسول سے ملاقات کی، سب کو میں نے یہی فکر مند پایا اسی عنوان سے کہ اللہ ہمارا انجام ٹھیک ہو جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے اونچے درجے کے صحابی ہیں، جن کے بارے میں حضور فرماتے اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی کو دوست بناتا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، تو ابو بکر کو دوست بناتا، جو میرے نبی کے غار کے بھی ساتھی، مزار کے بھی ساتھی ہیں۔ ساروں کے احسان کا بدلہ دے چکا ہوں، سوائے ابو بکر، ان کے احسان کا بدلہ کل قیامت کے دن خدا دے گا۔ ابو بکر صدیق کا خوف خدا دل میں کیسا تھا؟ ایک باغ میں ایک چڑیا شاخ پر بیٹھی ہے، تو چڑیا موج دے رہی ہے، ایک شاخ سے دوسری شاخ، دوسری سے تیسری شاخ، مزے سے زندگی گزارتی ہے۔ تجھے کل حساب بھی نہیں دینا پڑے گا، پھنسے تو ہم ہیں کہ ہمیں کل حساب دینا پڑے گا۔ ان الشیطان یفر من ذل عمر، عمر وہ تھے جس کے سائے سے شیطان بھی بھاگتا تھا، اور عمر خود فرماتے ہیں اگر قیامت کے دن برابر سرابر چھوٹ جاؤں تو بھی بڑا غنیمت ہے۔ عمر کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی نے جن کے بارے میں کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ کسی کو کسی عنوان سے حقیر مت سمجھو، جو اللہ دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی تو جانتا ہے۔ نوح علیہ السلام میں کتنی عاجزی تھی، سارا دن پتھر کھاتے، رات کو مصلی بچھا کر کہتے الہ العالمین معاف کر دے، تیری تبلیغ کا حق ادا نہیں ہوا۔ ہم کہتے ہیں نا لوگوں سے کہ اسے بات نہ کرو، وہ تو بڑا بے نمازی ہے، تیرا سجدہ اللہ منہ پہ مار دے گا۔ مشکات باب الاستغفار میں، مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے، دو دوست تھے بنی اسرائیل میں، ایک بڑا نیکوکار تھا، دوسرا بڑا گنہگار تھا۔ وہ جو نیک بندہ تھا، نیکوکار اپنے دوست بدکار سے کہا کرتا تھا یار سدھر جا، تو گناہ مت کر، تو وہ کہنے لگا تو میرے اور میرے رب کے بیچ میں مت آیا کر۔ ایک دن اس نیکوکار نے اس کو دیکھ لیا کسی بڑے گناہ میں، تو کہا یار باز آ جا، کہا میں نے تجھے بتایا نہیں تو میرے اور میرے رب کے بیچ میں مت آیا کر، تو میرے رب کا راستہ خالی کر دے۔ تو اسے بڑا غصہ آیا، تو نیکوکار تھا جسے اپنے سجدوں پر بڑا غرور تھا، اس نے جھٹ سے کہہ دیا اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو بخش دے گا لیکن اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی نہیں بخشے گا، اللہ تجھے کبھی جنت نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے کو حکم دیا دونوں کو میرے پاس لے آؤ۔ ایک ہی وقت میں دونوں کی قبض روح کا عمل کیا گیا، دربار الہی میں دونوں کی پیشی ہوئی۔ جو گنہگار تھا نا، اللہ نے اسے ایک سوال بھی نہ کیا، فرشتوں سے کہا جنت کے دروازے کھول کر اسے اندر لے جاؤ۔ جب وہ اندر لے جایا جا رہا ہے مشکات شریف میں، اس بدکار سے اللہ پوچھتا ہے کیا تیرے اندر اتنی طاقت ہے کہ تو میری رحمت سے اس کو روک سکتا ہے جس کو میں نے جنت کا مسافر بنایا ہے؟ کہا الہ العالمین میں نہیں روک سکتا، کتاب میں موجود ہے، اللہ فرشتوں سے کہے گا اسے اٹھا اور جہنم میں پھینک دو۔ کتاب حدیث میں لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں۔ کالا رنگ بھی اللہ نے بنایا ہے، گورا رنگ بھی اللہ نے بنایا ہے۔ اگر فضیلت ہے تو دلوں کے تقوی سے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ نے قرآن میں سینکڑوں جگہوں پر مجھے اور آپ کو خطاب دیا، یا ایھا الذین آمنو، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، آمنو کا خطاب میرے اللہ نے مجھے اور
آپ کو خطوں کی بنیادوں پر نہیں دیا، مکاتب فکر کی بنیادوں پر نہیں دیا، مالداری کی بنیادوں پر نہیں دیا، رنگ و روح کی بنیادوں پر نہیں دیا۔ میرے اللہ کیا کوئی عربی ہے، کوئی اجمی ہے، کوئی افغانی ہے، کوئی سوڈانی ہے، کوئی اہمیت نہیں۔ میرے اللہ کیا کوئی شیخ ہے، کوئی ملک ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی اہمیت نہیں۔ میرے اللہ کیا کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی اہل تشیع ہے، کوئی اہمیت نہیں۔ الہ العالمین پھر تیرے یہاں کس کی عزت ہے؟ اللہ فرماتا ہے اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ میری نظر میں سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ مشرف مکرم وہ ہے جس کے دل میں سب سے زیادہ میرا خوف ہو، جس کی زندگی تقوی سے عبارت ہو، خدا کی خشیت جس کے سینوں کا نور ہو، باطن کا سرور ہو۔ اللہ کے یہاں موچی تیری ترخان سید مغل پٹھان سپاہی تھانے دار کپتان چودھری نواب ملک بہادر خان کوئی اہمیت نہیں۔ میرے اللہ کی یہ اہمیت اس کی ہے جس کے سینے میں سب سے زیادہ میرے رب کا خوف ہو۔ کوئی بھی کام کرو اس سے پہلے اپنے دل سے ایک فتویٰ پوچھ لینا کہ یہ ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں۔ سب سے بڑا مفتی میرا تمہارا نفس بیٹھا ہوا ہے، میرا تمہارا سب سے بڑا دشمن میرا تمہارا نفس ہے۔ میں اور آپ نفس پرستی میں مبتلا ہے۔ فجر میں کہتے ہیں مؤذن صاحب الصلاۃ خیر من النوم، آؤ مسجد کی طرف، نماز دین سے بہتر ہے۔ یہ نفس پرستی ہے، 8 بجے 10 بجے اٹھتے ہیں، 5 وقت مؤذن صاحب کہتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، ماتھے میں جوں نہیں رہتی۔ یہ نفس پرستی، جانتے حرام کا پھر بھی کھاتے، نفس پرستی ہے۔ جانتے 2 نمبر کا ہے پھر بھی چباتے، یہ نفس پرستی ہے۔ ابلیس کو ابلیس کس نے بنایا؟ نفس نے بنایا۔ جب ابلیس بنا تب تو کوئی دوسرا اس کا تھا نہیں اس کو ابلیس بنانے والا، سب سے بڑا عبادت گزار۔ اس کے غرور نے اس کو جنت سے نکال دیا۔ کہا تھا نا کہ آدم فرشتوں سجدہ کرو، ابلیس نے کہا اچھا میں آگ سے بنا ہوں، اس کا کام ہے اٹھنا، یہ مٹی سے بنے، اس کا کام ہے دبنا، اٹھنے والا دبنے والے کے سامنے کبھی نہیں جھکتا۔ انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ اللہ نے دربار سے پھینک دیا، اس کے نفس نے اس کو سجدہ کرنے سے بچایا، منع کیا تھا۔ آج مسلمان جوان کتنے سجدے چھوڑ دیتا ہے، بتاؤ یہ نفس پرستی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سسک کر گھروں میں مائیں زندگی گزار دی ہے، نفس پرستی ہے۔ کتنے مالدار غریبوں کو فیصد اور ٹکے پر پیسے دیتے ہیں، نفس پرستی ہے۔ ایک رائی کے دانے برابر اگر دل میں غرور آ گیا، گھمنڈ آ گیا، تکبر آ گیا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ کتابوں میں حدیث ہے، بولو بے شک سارا جہان جھوٹا ہو سکتا ہے، میرے نبی کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، رائی کے دانے کے برابر اگر کسی کے دل میں غرور آ گیا، تکبر میرے رب کی چادر ہے اسی کو زیب دے دی۔ اگر کسی نے کھینچنا چاہا، اللہ فرماتا ہے میں کھینچ کے جہنم میں پھینک دوں گا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اللہ کا پیغام پہنچایا، تبلیغ کی، رات دن اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے بستیوں میں کھڑے ہو گئے۔ قوم نے اتنے پتھر مارے، اتنا دکھ پہنچایا، اتنی تکلیفیں پہنچائی، پھر بھی عاجزی اور انکساری دیکھو، رات کی تاریکی چھا جاتی، اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جاتے، آنسو بہاتے، الہ العالمین معافی عطا فرما، تیری توحید کی تبلیغ کا حق ادا نہ کر سکا۔ جب بھی گناہ ہو جائے بولے انشاءاللہ فوراً معافی مانگی۔ گناہ ہو جاتا ہے انسان ہے، فرشتے تو ہے نہیں۔ کسی کو گناہ میں دیکھ لو نا تو اس کو نشانہ مت بنانا کہ بڑا گنہگار ہے، کوئی دودھ کا دھلا ہوا تو ہوتا نہیں۔
سب انسان مٹی سے بنے، سب سے گناہ ہوتے ہیں. کسی کا گناہ دیکھ بھی لو نا تو اس کی ستر پوشی کرو، قیامت کے دن اللہ تمہارے عیوب کو چھپا لے گا. کتنی لڑکیوں پر غلط نشانہ لگایا جاتا ہے جس سے بیچاریوں کے رشتے رک جاتے ہیں. پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا، اس کو بد چلن بتلانا، حالانکہ وہ حقیقت میں نفس الامر میں ویسی نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں 7 مہلکات سے بچو. 7 چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں جہنم میں پھینک دے گی. نمبر 1 اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کرنا. نمبر 2 جادو نہ کرنا. آج اس عنوان سے کتنے لوگ پریشان ہیں. کسی کا کاروبار بلاک کرتے، کسی کی روزی بلاک کرواتے، کسی کی ٹانگیں بلاک کرواتے. کتنوں کو گھٹنوں میں درد ہے، کتنوں کو کمر میں درد ہے. ابھی قاری صاحب سنا رہے تھے جس کو جتنا ملنا ہے وہ مل کر رہے گا. کوئی میں اور آپ ایک دانہ بھی کسی کا نہیں چھین سکتے. پھر ایسے گندے عملیات سے کیوں لوگوں کی زندگیوں کو لوگ برباد کرتے ہیں. 60-70 برس کی مختصر زندگی ہے جس پر تو اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی. جو جس طرح پروان چڑھتا ہے اس کی کوئی طاقت نہیں ہے. جو جتنی روزی کماتا ہے اس کو اس کی روزی میں فراوانی، اس کی روزی کا دروازہ کھولنے والا صرف اللہ ہے. جادو کرنے والا ہے. میرے نبی نے فرمایا مہلکات میں سے 1 شرک سے بچنا، نمبر 2 جادو سے بچنا، نمبر 3 سود سے بچنا. یہ جہنم میں پھینک دے گا. اعلان جنگ کا قرآن میں حبیب اجوی بہت بڑا سود خور تھا. وہ گھر گھر جا کر سود کا پیسہ وصول کرتا تھا. ایک دن گھر گیا، اس کی بیوی نے کہا کھانا کچھ نہیں ہے. کہا بھی جاتا ہوں، قرض میں نے بہت سارے لوگوں کو فیصد پر پیسہ دیے، ابھی میں انتظام کر کے لاتا ہوں. ایک آدمی کے گھر پہنچا، وہ پیسہ مانگنے لگا بیاج کا، سود کا. وہ آدمی گھر پہ نہیں تھا. کہا میرا شوہر گھر پہ نہیں ہے اور اس کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے جو تجھے دے گا. میں نے ابھی ایک بکری ذبح کی ہے، اس کی ایک ٹانگ ہم نے پکانے کے لیے بچا کے رکھی ہے، تو چاہے تو اسے لے جا. وہ لے آیا. گھر آیا تو اس کی بیوی کہنے لگی لکڑی اور تیل کا انتظام کون کرے گا، وہ بھی تو گھر میں موجود نہیں. دوسرے قرض خواہوں کے پاس گیا، ان کے پاس سے وہ لے آیا. جب وہ آ رہا تھا گلی میں چند بچے کھیل رہے تھے تو بچے آپس میں کہنے لگے یار تھوڑے دور ہو جاؤ، بہت بڑا سود خور آ رہا ہے، کہیں اس کے پیروں کے آہٹ سے جو گرد اٹھے گا ہم بچوں کے کپڑوں پہ لگ جائے گا. ہو سکتا ہے اللہ اس گرد کی نحوست سے ہم بچوں کو جہنم میں پھینک دے گا. اس کو اس جملے سے بڑا جھٹکا لگا. اس نے گھر گیا، بیوی کے سامنے جا کر کے کہا آج کے بعد قسم کھاتا ہوں سود کا ایک پیسہ بھی نہیں لوں گا. جتنا لینا تھا وہ سارا معاف کر دیا، جو لیا ہوا تھا وہ سارا خیرات کر دیا، لٹا دیا. مصلی بچھا کر موٹے موٹے آنسو بہائے اور اتنا بڑا عبادت گزار بن گیا. روزہ رکھتا تھا، دین کو پوری رات سجدہ کیا کرتا تھا. کچھ دن گزرے، اللہ نے بچوں کے دل میں یہ بات ڈالی. وہ گلی سے گزر رہا تھا، وہی بچے کھیل رہے تھے. جب وہ چل رہا تھا بچے کہنے لگے قریب قریب آ جاؤ، بہت بڑا توبہ کرنے والا گزر رہا ہے. اگر اس کے قدموں سے اڑی ہوئی خاک ہمارے کپڑوں پہ لگ گئی اللہ ہمیں جنت کا مسافر بنا دے گا. نہ کھاؤ بیاج، کسی کی غربت کا غلط فائدہ مت اٹھاؤ. کوئی آدمی کسی رئیس کے پاس پیسے مانگنے آتا ہے، وہ نہیں آتا، اس کا رب بیچتا ہے. مشکات میں گھوڑے پر سوار ہو کر بھی تمہارے پاس کوئی چیز مانگنا ہے تو اسے بھی دے دو. گھوڑے پر سوار ہو. ہم جانتے ہیں نا سماج والوں کو، کوئی ایسا ہی اٹا بٹا ہو، کمانے کی طاقت ہے، فیشن بنایا ہوا ہے، عادت بنائی ہوئی ہے، ہم اسے سمجھا سکتے ہیں بھائی غلط کر رہے ہو. واقعی جو مجبور ہے 35 40 سال سے ایک محلے میں رہتے ہیں، سب کو محلے کا تانا بانا اتار چڑھاؤ سب کو سب معلوم ہوتا ہے. کوئی مانگے کیوں، اس کی غربت کا کبھی تماشا نہ بناؤ، اس کی دہلیز پر خود چھوڑ کے آؤ. عرش والا خدا انشاءاللہ تمہارے کبھی غربت کا شکار نہیں بنائے گا. ایک مہلکات میں سے شرک نہ کرنا، نمبر 2 جادو نہ کرنا، نمبر 3 سود نہ کھانا، نمبر 4 یتیم کا کبھی مال نہ کھانا،
نمبر 5 باطل سے جب جنگ چل رہی ہو کبھی پیٹھ نہ دکھانا، کبھی بزدلی کا مظاہرہ مت کرنا، دین کے لیے قرآن کے لیے انشاءاللہ جب بھی جان دینے کی نوبت آئی عام بولے انشاءاللہ ہم اپنی جان دینے کو بھی تیار ہیں۔ نمبر 6 کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت مت لگانا، یاد کر کے جاؤ۔ نمبر 1 شرک نہ کرنا، نمبر 2 جادو نہ کرنا، نمبر 3 یتیم کا مال نہ کھانا، نمبر 4 سود نہ کھانا، نمبر 5 میدان کارزار میں کبھی پشت نہ دکھانا، نمبر 6 کسی پاک دامن عورت پر کبھی زنا کی تہمت مت لگانا۔ اب یہ جو موبائل کا زمانہ ہے نا، ایک فیشن بنایا ہوا ہے، نہ آگے کی سوچتے ہیں نہ پیچھے کی سوچتے ہیں، اس بٹن دبا دیا فلانا ایسا ہے فلانی ایسی ہے۔ ہمارا ایک میسج شیئر کرنے سے 10 سال تک رشتے رک جاتے ہیں، ہم تو بھول بھی جاتے، ڈیلیٹ بھی کر دیتے بعد میں۔ کبھی یہ بھی سوچ لیا کرو میری بہن اور میری بیٹی بھی تو گھر میں موجود ہے، جو میں کسی دوسری کی بہن اور دوسری بیٹی کے ساتھ کرتا ہوں میرے گھر میں بھی تو ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ باپ کو گالی دو گے تمہارا بیٹا تمہیں گالی دے گا، ماں کو گھر سے نکالو گے تمہارا بیٹا تمہیں گھر سے نکالے گا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جہنم بھی ہے جنت بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ نمبر 7 شراب نہ پینا، اللہ مجھے اور آپ کو ان مہلکات سے بچائے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی، رات کی تاریکی چھا جاتی، اللہ کے دربار میں آنسو بہا کے الہ العالمین معاف کر دے، میری تبلیغ کا حق ادا نہ کر سکا۔ بولے انشاءاللہ ہم روزانہ رات کو 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے سوئیں گے انشاءاللہ۔ تو نوح علیہ السلام کا قصہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 29ویں پارے میں بیان فرمایا۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں الہ العالمین، جب میں اپنی قوم کو تیری تبلیغ کا پیغام پہنچانے جاتا، میں توحید کا کلام سناتا، قوم بڑے چھوٹوں کو سمجھایا کرتے تھے ان کا کلام نہ سنو، ان کی بات نہ سنو، کانوں میں انگلیاں ڈال دو، کان بند کر دو۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، جب نوح علیہ السلام قوم کے پاس سے گزرتے، عورتیں بھی مرد بھی بچے بھی جوان بھی بوڑھے بھی سارے اپنے چہروں پہ کپڑے ڈال دیتے، نعوذ باللہ کہتے اس کی شکل منحوس ہے، بات سننے کو تیار، شکل دیکھنے کو تیار۔ اصل جھگڑا کیا تھا؟ ہم سوچتے ہیں اتنے نکمے لوگ، اتنے ظالم، کیا جھگڑا تھا؟ قوم میں 5 اللہ والے تھے، آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کا جو بیچ میں زمانہ ہے، 5 بڑے اللہ والے گزرے جن کے نام اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ یہ 5 نام اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا 29ویں پارے میں۔ شیطان نے انہیں ورگلا، یہ 5 مر گئے، بڑے نیک اللہ والے تھے۔ شیطان نے انہیں ورگلایا کہ ان کی تصویریں بناؤ تاکہ تمہیں یاد رہے کہ ہمیں کن کو فالو کرنا ہے۔ زمانہ گزرتا گیا، شیطان نے اپنا اور ایک دوسرا داؤ چلایا، تصویروں کے مجسمے بنا دیے گئے اور پھر انہی مورتیوں کی پوجا شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے اس دنیا کے اندر بت پرستی کا آغاز نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوا۔ نوح علیہ السلام نے انہیں بڑا سمجھایا، قوم والے قبیلے والے کہنے لگے ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہو، یہ ہمیں مال دیتے، ہمارے کاروبار میں معاونت کرتے۔ نوح علیہ السلام نے سمجھایا ظالمو، اگر یہ نفع نقصان کے مالک ہوتے تو پھر یہ مرتے کیوں؟ موت کو تو کوئی پسند نہیں کرتا۔ ہم جب بھی مریں گے انشاءاللہ مدینے میں مریں گے، بولے انشاءاللہ۔
ویسے موت تو کسی کو پسند نہیں ہے، لیکن یہ کڑوی حقیقت ہے، موت تو ہر ایک کو آنی ہے۔ اور یہ اتنے بڑے اللہ والے تو پھر یہ مرے کیوں نہیں؟ وہ ایک آدمی تھا نا اپنے محلے کی مسجد چھوڑ کے دور نماز پڑھنے جاتا ہے، تو امام صاحب نے ایک دن بلایا، کہا یار اپنی محلے کی مسجد چھوڑ کے اتنا دور جاتا ہے، کہاں آپ نے وہ محراب پہ جنازہ لٹکا کے رکھتا ہے، میں دیکھتا ہوں میری جان نکل جاتی ہے، جنازہ دیکھ کے ڈر لگتا ہے، شراب پیتے ڈر نہیں لگتا ہے، تین پتی کھیلتے ڈر نہیں لگتا ہے، سکتا کھیلتے جوا کھیلتے ڈر نہیں لگتا ہے، داڑیاں منڈواتے ڈر نہیں لگتا ہے، دین کی نوکری کرنے والوں کی توہین کرتے ڈر نہیں لگتا ہے، مؤذن صاحب کو تو چپراسی سمجھتے ہیں، دلوں میں کوئی وقار نہیں، 30 سال گزر جاتے ہیں مسجدوں میں اذان دیتے دیتے، بچا گجایا مؤذن صاحب کو کھلاتے ہیں۔ اذانیں ہم نے سستی بنا دی، نمازوں کی اہمیت ہمارے دلوں سے نکل گئی۔ ایک گاؤں میں ایک بندے کا انتقال ہو گیا، بڑی رات تھی، موت سے کتنا ڈر لگتا ہے، میرے جیسا دبلا پتلا، بڑا سخت سردی کا موسم تھا، گاؤں والوں نے کہا بڑی رات ہے، بڑا آدمی ہے، چلو آج ہی دفنا دیتے ہیں، دفنا کے آئے نا تو 2 بجے رات کو میرے جیسا دبلا پتلا ایک چندے والا مولوی آیا ہوا ہے، اس نے کہا مسجد تو چاروں طرف سے بند ہے، اب میں کہاں جاؤں، تو وہ ایک جنازے کی چارپائی جو باہر رکھی کے اندر لیٹ گیا۔ صبح مؤذن صاحب اٹھتے، کہا گاؤں والے بڑے عجیب ہے، 2500 تنخواہ دیتے، ساری ذمہ داری میرے ہی کاندھوں پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ 2-3 بندے کو بلایا، کہاں چلو یہ جنازہ اوپر محراب پہ لٹکانا ہے، سارے نیند میں، باہر والے نا، انہیں پتا اندر کوئی سو رہا ہے، اندر والا وہ تھکا ہوا ہے، دبلا پتلا، نہیں انہیں پتا مجھے کوئی اٹھا رہا ہے، وہ اٹھا کے محراب پہ لٹکا دیا۔ امام صاحب آئے نا صبح میں، والتین والزیتون وطور سینین پڑھتے گئے، ایک آیت چھوٹ گئی، وہ لٹکا لٹکا کہنے لگا مولوی صاحب ایک آیت چھوٹ گئی، پھر جو مسجد کا حال بنا، امام صاحب وہی بے ہوش، مؤذن صاحب بھاگے کھڑکی سے، کتنے بغیر جوتوں کے بھاگ گئے۔ لیکن آئے گی موت، اٹل حقیقت ہے۔ بہت سارے لوگ ملیں گے جو خدا کو نہیں مانتے، ایک پتلا تو جس نے کہا موت کو نہیں مانتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زیرو کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کہیں بھی چلے جاؤ، جب وقت آئے گا موت تمہیں دبوچ لے گی۔ یہ ساری کہانیاں دنیا کی ہے، پلسار لے جاتے، بروچ لے جاتے، سورت لے جاتے، بمبئی لے جاتے، ارے کہیں نہیں لے جانا، اللہ اوپر بلا رہا ہے۔ یہ ساری ہماری کہانیاں ہیں، یہ ساری ہمارے عقیدے کی کمزوری ہے۔ ایک حدیث، میرا تمہارا ایمان ہے، میرے نبی نے فرمایا جب تک دانا پانی ہے وہاں تک نظام چلتا رہے گا، جس کا بھی جنازہ اٹھے سمجھ لو اس کی روزی ختم ہو چکی، کیونکہ جب تک روزی فنش مکمل نہیں ہوگی وہاں تک موت نہیں آئے گی۔ وہ 5 نیک تھے تو قوم والوں نے ان کی مورتیاں بنائی، نوح علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، بڑے بڑے قبے بنا لیے، منتیں کرنے لگے، نذر و نیاز کرنے لگے، نوح علیہ السلام کی ایک بات نہ مانی۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا۔ نوح علیہ السلام کی بات انہیں پلے میں آئی، نوح علیہ السلام کی بات انہیں سمجھ نہ آئی، جبھی تو کہتے تھے شکل تیری ٹھیک نہیں، صورت تیری ٹھیک نہیں، بات تیری ٹھیک نہیں، باپ مر رہا ہے پوتا اسی جگہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، ابا مر رہا ہے بیٹا اسی مورتی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، اتنے پتھر مارے سارا جسم لہولہان ہو جاتا تھا، آخر نوح علیہ السلام بھی تو انسان تھے، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے بددعا فرمائی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ قرآن میں ایک بچہ بھی، ایک مکان بھی نہ چھوڑنا، سب کو برباد کر دو۔ انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا الہ العالمین، میں نے بڑی بڑی نسلوں کو آزمایا ہے، باپ بھی ویسا، بیٹا بھی ویسا، دادا بھی ویسا، پوتا بھی ویسا، ارے ان کے تو بچے بھی کافر پیدا ہوتے، فاجر پیدا ہوتے۔ میں نے بڑوں کو بھی آزمایا، عورتوں کو بھی آزمایا،
بچوں کو بھی آزمایا، بوڑھوں کو بھی آزمایا. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. ایک مکان، ایک بچہ بھی نہ چھوڑ، سب کو برباد کرو. اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں انبیاء. جب نبی کی آنکھ میں آنسو آ جائے نا تو رب پھر جلال میں آ جاتا ہے. نوح علیہ السلام کی یہ دعا، یہ بد دعا، اللہ پاک جل شانہ کو آنکھوں کے نکلے ہوئے آنسوؤں پر ترس آیا. کتنے لوگ مومن تھے بولو؟ 84. 950 سال کی تبلیغ. میں کہتا ہوں نا 100 سال میں 10 بھی حساب میں نہیں آتے. اللہ پاک جل شانہ نے حکم فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. کوئی غم گھبراؤ نہیں، ہمارے حکم سے، ہماری نظروں کے سامنے، ہمارے آرڈر پر کشتی بناؤ. شیخ عبداللہ فارانی نے سیرت انبیاء قدم بقدم کتاب میں لکھا ہے، وہ جو کشتی بنائی تھی نا 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 30 گز اونچی تھی. 3 منزلیں والی کشتی. قوم والے مذاق کرنے گا، یا پینے کو پانی نہیں ہے تو کشتی ہوا میں اڑائے گا. نوح علیہ السلام پھر روئے. اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا میرے پیغمبر نوح وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. ہمارے حکم پر کشتی بناؤ، قوم کے تانوں سے گھبراؤ نہیں. قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. اگر یہ لوگ تمہارا ٹھٹھا کر دے، مذاق کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، گھبراؤ نہیں. کل میں پانی کا ایسا زبردست طوفان بھیجوں گا، سیلاب بھیجوں گا، یہ پوری کی پوری قوم غرق ہو جائے گی. پھر کھڑے کھڑے تم بھی ہنس لینا. مذاق کرنا تو ہم بھی اچھی طرح جانتے ہیں. کشتی بناؤ. اب قوم والے بڑے بدکار تھے، بدماش تھے. سب نے پلان بنایا، اس کی کشتی تو بڑی حسین ہے، کرنا کیا ہے؟ کہا اس کی بات تھوڑی ماننی ہے، اس کی ترکیب کو ہم نیست و نابود کر دیں گے. کہا کیا کریں گے؟ کہا اندر جا کے پاخانہ کریں گے. ایک قوم لگ گئی، عورتیں بھی، مرد بھی، بچے، بوڑھے، جوان سارے آتے اور کشتی میں غلاظت کرتے ہیں. نوح علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. الہ العالمین کس مقصد کے لیے بنوایا تھا؟ انہوں نے پوری کشتی کو غلاظتوں سے بھر دیا. اللہ فرماتا ہے او میرے لاڈلے پیغمبر نوح، گھبراؤ نہیں، میں خدا بنوانا چاہتا ہوں. میری کبریائی کی قسم، اگر انہی سے اگر صاف نہ کروایا میری خدائی کیسی؟ اس ساری غلاظت انہی سے صاف کرواؤں. مفسرین نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے پوری قوم پر کھجلی کی بیماری ڈال دی. سب کو خارش کی بیماری لگ گئی. اب سب تو جا رہے، عورتیں بھی جا رہی ہیں. عام طور پر ماں باپ اپنے اوپر آئی ہوئی تکلیف کو جھیل لیتے، لیکن جب بچے بے چین ہونا تو ماں کا کلیجہ منہ پہ آ جاتا ہے. اب بچے بھی کھجا رہے، ماں کا دل پھٹ رہا ہے. بچے کھجا رہے، باپ بھی تکلیف میں ہے. سارے دوائی ڈھونڈ رہے ہیں، علاج معالجہ کر رہے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ میرے رب کی ترکیب کچھ اور تھی. ایک بوڑھا میاں کشتی میں گیا پاخانہ کرنے، کمزور جان تھی. جب اٹھنے لگا موقع کی جگہ نہ ملی، دھڑن سے گرا پاخانے پر. جہاں جہاں پاخانہ لگا وہاں سے کھجلی مٹ گئی. وہ چلا کے کہنے لگا آ جاؤ، کھجلی کی دوائی مل گئی. قوم والوں سے بوڑھے میاں کہنے لگا آ جاؤ، کھجلی کی دوائی مل گئی. کوئی گولی ہے؟ کہا نہیں. کیپسول ہے؟ کہا نہیں. کہا سیرپ ہے؟ کہا نہیں. کہا وہی علاج ہے جو کشتی کے اندر موجود ہے. لگ گئی کھل کر. بیٹا باپ کو بلا رہا ہے، دادا پوتے کو بلا رہا ہے، بیٹی ماں کو بلا رہی ہے. سارے کشتی کی طرف بھاگنے لگے. پاخانہ میرے رب نے صاف کروا دیا. اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا او میرے لاڈلے پیغمبر نوح، میں بڑا بے نیاز ہوں، بنوانا جانتا ہوں، صفائی کرانا بھی میں خدا جانتا ہوں. اب جو وقت تھا عذاب کا، وہ وقت مقرر تھا. نوح علیہ السلام کے پاس لوگ آئے، کہا تو کتنے ٹائم، یہ اتنا بڑا عذاب آیا کھجلی والا، پھر بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلی. اب نوح علیہ السلام سے کہنے لگے، نوح علیہ السلام سے کہ تو کتنا کہہ رہا ہے عذاب آئے گا، عذاب آئے گا. عذاب تو آیا نہیں. انتظار کرتے کرتے داڑھی اور بال بھی سفید ہو گئے، داڑھی اور سروں کے بال.
عذاب کب آئے گا؟ نوح علیہ السلام روٹی پکوانے کے لیے تنور پر ایک بڑھیا نے کہا نوح شکل تیری ٹھیک ہے، صورت تیری ٹھیک ہے، تیری آواز بڑی حسین ہے، قد و قامت تیرا بڑا نرالا ہے، لیکن تو جھوٹ بولتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ کہاں میں نے کیا جھوٹ بولا مائی؟ کہاں تو کہیں ٹائم سے کہہ رہا عذاب آئے گا، عذاب تو آیا نہیں۔ نوح علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا مائی اللہ کے عذاب کو نہ پکار، اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دے، میرا اللہ اسی آگ والے تنور میں سے چشمہ جاری کرنے پر بھی قادر ہے۔ وفارت تنور، نوح علیہ السلام ابھی واپس پلٹے نہیں، تنور میں سے چشمہ جاری ہو گیا۔ مسلمانوں گیلی جگہ سے اگر پانی نکلتا ہے تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن پانی کا آگ سے تو کوئی تعلق نہیں۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے، بہت زور سے بے شک جو چاہے تو پانی کا طوفان تنور سے بھی جاری کر سکتا ہے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اپنے ماننے والوں کو کشتی میں بٹھاؤ۔ تین بیٹے نوح علیہ السلام کے، حام، سام اور یافیت، یہ تینوں کشتی میں بیٹھے۔ ایک بیٹا نافرمان تھا کنعان۔ نوح علیہ السلام کے ماننے والے کشتی میں بیٹھ گئے۔ جب کنعان کی نظر پڑی، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا او میرے لخت جگر، او میرے نور نظر، اتنے پیارے انداز میں بلایا، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ۔ پہاڑوں کی اونچائی کے برابر موجیں چلنے لگی۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، جو ماننے والوں سے الگ تھلگ کھڑا تھا۔ اب بیٹا کنعان، نوح علیہ السلام نے بڑے پیارے انداز میں کہا یا بنی ارکب معنا، اور میری بیوی کا دودھ پینے والے، اور میری گود میں کھیلنے والے، اور میری گود میں پلنے والے، اور میرے کاندھوں پہ بیٹھ کر سواری کرنے والے، اور میرے لخت جگر، اور میرے نور نظر، ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ ماننے والوں کی صفوں میں آ جا، کشتی میں آ جا، کافروں کی صفوں سے الگ نکل جا، ورنہ یہ پانی کا طوفان تجھے برباد کر دے گا۔ باپ بیٹے کی گفتگو اللہ نے قرآن میں نقل فرمائی۔ کنعان کہنے لگا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء۔ ابا نوح طوفان سے نہ ڈرا، سیلاب سے نہ ڈرا، یہ میرے سامنے اتنے اونچے اونچے پہاڑ موجود ہیں، کسی اونچی پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا، یہ پانی کا طوفان میرا کیا بگاڑ لے گا؟ نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہ آگے والی آیت اگر عربی جانے تو میرا تمہارا جگر پھٹ جائے۔ نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ اللہ کے عذاب سے آج کوئی بچانے والا نہیں، وہی بچے گا جس کو رب چاہتا ہے، جس پر میرا رب مہربان ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے عذاب سے بچائے۔ لا عاصم اليوم، نوح علیہ السلام نے کہا آج نہیں، آج کوئی نہیں بچے گا، کیونکہ میں نے کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کچھ نہ چھوڑنا، کوئی نہیں بچے گا الا من رحم، وہی بچے گا جس پر اللہ مہربانی کی چادر ڈال دے۔ ایک ایسی موج آئی جو اونچی پہاڑی پر چڑھا تھا، لپیٹ میں بھی سیدھا نیچے پھینک دیا۔ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ جب بیٹا ڈوبنے لگا، کبھی اوپر آ رہا ہے، کبھی نیچے جا رہا ہے، کبھی اوپر آ رہا ہے، کبھی سطح آب پہ تیر رہا ہے، کبھی نیچے اندر جا رہا ہے۔ ماں باپ کی بیداری شفقت جوش میں آئی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا سوال کر لیا۔ الہ العالمین ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين۔ الہ العالمین تو نے تو کہا تھا کہ اس تو سچا، تیرا وعدہ سچا، تو نافرمانوں کو ڈبوئے گا، جو میرا ہوگا تو بچائے گا، میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، الہ العالمین تو اسے بچا لے۔ اللہ پاک جل شانہ نے جواباً فرمایا قال یا نوح انه ليس من اهلك۔ کون کہتا ہے یہ تیرا ہے؟ یہ تیرا ہے ہی نہیں۔ قرآن میں تو کہتا ہے کہ یہ میرا نہیں، آج
آج جو میرا ہے وہ تیرا ہے. لیس من اہلک، وہ تیرا، بولو زور سے، وہ تیرا ہے ہی نہیں. نوح علیہ السلام نے کہا الہ العالمین کیسے میرا نہیں؟ میرے نطفے سے پیدا ہوا، میری پشت سے پیدا ہوا، میری بیوی نے جنا، میری بیوی نے دودھ پلایا، میری گود میں کھایا، میری گود میں اس نے پروان چڑھا. آج وہ ڈوب رہا، یہ میرا ہے، میں اس کا ابا، یہ میرا بیٹا. اللہ پاک جل شانہ نے وضاحت فرمائی انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح. اس کا وہ عمل وہ نہیں ہے جو عمل میں چاہتا ہوں. اللہ اپنی مرضیات والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہیں اللہ نے مجھے اور آپ کو کہہ دیا نا ہٹو انہ عمل غیر صالح، ہٹو ہٹو تمہارے عمل وہ نہیں ہے جس کے لیے میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا. نبی کا بیٹا 950 سال مار کر ایک بیٹے کا سوال کر لیا، کون سی بڑی بات تھی؟ 950 سال تقریبا. ہم تو جنت جہنم بانٹتے ہیں سماج میں، تھوڑا کچھ کر لیا کہہ دیتے ہم تو جنتی ہیں. اللہ جنتی بنایا مجھے اور آپ، دعوے نہ کرو. مال کے غرور سے آدمی اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا برباد سجدوں کی غرور پر ہوتا ہے. اللہ توفیق دے، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، کیونکہ اللہ ناراض ہوتا ہے، روٹی نہیں چھینتا، سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے. انہو عمل اب دیکھو، اگر عربی جانتے کلیجہ پھٹ جاتا. اللہ نے آگے کیا کہا؟ اگر دوبارہ تیرے بیٹے کا نام بھی زبان پر لیا، نبوت کی فہرست سے تیرا نام نکال دوں گا. فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اللہ کے جلال کو جتنا پیغمبر سمجھتا ہے اتنا کوئی نہیں سمجھتا. نوح علیہ السلام نے کوئی ضد کی، بحث کی، بحث و مباحثہ کیا کہ 950 سال تک میری تبلیغ کے لیے مار کھائی، پتھر کھائے، ایک بیٹا میرا ڈوب رہا ہے، ایک بیٹے کو کشتی میں بٹھوانا تھا اور اللہ تو مجھے اتنی بڑی زبردست دھمکی دے رہا ہے. نہیں، نوح علیہ السلام سنبھل گئے کہ اللہ جلال میں، رب کا جلال جتنا پیغمبر سمجھتا اتنا کوئی نہیں سمجھتا. فوراً قرآن میں پارہ نمبر 12 نوح علیہ السلام نے کہا کیا؟ رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وإلا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. الہ العالمین میں نے تجھ سے وہ سوال کر لیا جس کا میرا علم نہیں، جس کو تو پسند نہیں کرتا. آئندہ ایسی گستاخی نہ کروں گا، آئندہ ایسا سوال نہ کروں گا. دفعہ معاف کر دے، بندہ نوازی کر دے. اگر تو نے میری نبوت چھین لی میں خائب و خاسر بن جاؤں گا. یہ قصے سنا کر، یہ قصے قرآن میں نقل فرما کر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ میرے سامنے کسی کا جبر نہیں چلتا، کوئی مجھے مجبور نہیں کر سکتا، میرے اوپر کسی کا پاور نہیں چلتا. اللہ کی قسم قرآن کی روشنی میں ریت کا ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر دوسری جگہ منتقل نہیں ہو سکتا. یہ جتنے درخت ہے اللہ تعالیٰ کی پیداوار ہے، جتنے گھروں میں چاول، گیہوں، دال، سبزیاں، ترکاریاں میں اور آپ روزانہ کھاتے ہیں، اللہ کی قسم یہ میرے رب کی پیداوار ہے. یہ چاند، سورج، ستارے یہ میرے رب کی پیداوار ہے. اللہ چاہے جتنا چاہے کھلائے، جب چاہے اللہ تعالیٰ برباد کر دے. حیات دینا، ممات دینا، صحت دینا، شفا دینا، تندرستی دینا، بیماری میں مبتلا کرنا، ساری اتھارٹی، سارا اختیار، سارا جبر، سارا اختیار صرف اور صرف اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. نوح علیہ السلام کا قصہ قرآن میں نقل فرما کر اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ مسلمانوں اپنے عقیدت درست کر لو. کرنے درنے والی ذات صرف کس کی ہے بولو؟ اللہ کی. اللہ میرا آپ کا عقیدہ درست فرمائے. اللہ مجھے اور آپ کو عبادتوں کا شوق نصیب فرمائے. ماں باپ کی خدمت، قرآن کی تلاوت اور نبی کی اطاعت کا شوق اور جذبہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لك الحمد حمدا حمدا دائما كما انت اهله، وصل على محمد كما انت اهله، وافعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة. مولا کریم پوری مجمع کی مغفرت فرما. اطراف و اکناف سے جتنے لوگ تشریف لائے سب کی حاضری منظور فرما. میرے
سفر کو بھی قبول فرما. اس بزم کو سجانے میں جن حضرات نے جس لائن کا تعاون کیا، رام دیگم قدم سخن، تمام معاونین محسنین منتظمین کو یا اللہ ترقیات سے مالا مال فرما. بالخصوص اس بزم کے محرک ہمارے دوست عادل اور ان کے رفقا شاکر بھائی، عطا اللہ بھائی، یا اللہ ان سب کی عمر میں برکت عطا فرما. یا اللہ جتنے لوگ یہاں تشریف لائے تیری دہلیز پر ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ سب کی جھولی بھر دے. یا اللہ سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، سب کی بیماریوں کو دور فرما. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ شفا کی متمنی، یا اللہ تجھ سے شفا کی متمنی ہے. یا اللہ ہم ناچیز سے دعاؤں کی، یا اللہ انہوں نے اپیل کی ہے. یا اللہ جو جس لائن سے دکھی پریشان حال ہے، جو یہاں ہے جو یہاں نہیں ہے، جو آن لائن سن رہے ہیں، یا اللہ سب کی تمام بیماریوں پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہمارے جتنے رشتہ دار تیری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، یا اللہ سب کی مغفرت فرما. یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. یا اللہ تیرے محبوب کے ہاتھوں جامع کوثر عطا فرما. ایک دن یہ فانی جہان چھوڑ کے یا اللہ ہمیں بھی یا اللہ تیرے پاس پہنچنا ہے. یا اللہ وہ وقت آئے ہمارا دنیاوی سفر ختم ہو جائے، ہمارا اخروی سفر شروع ہو. یا اللہ تیری مرضیات والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. عزت ملنے کے بعد ذلت کے کاموں سے محفوظ فرما. تیرا قرب ملنے کے بعد بعض سے محفوظ فرما. یا اللہ مال ملنے کے بعد غربت سے محفوظ فرما. یا اللہ ایمان مل گیا، یا اللہ کفر سے ہماری حفاظت فرما، شرک سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ بت پرستی سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہماری نسلوں کے عقیدے ہماری نسلوں کے عقیدوں کو مضبوط بنا. یا اللہ چلتی نہیں کچھ اپنی کوئی ہزار چاہے، ہوتا ہے بس وہی تو پروردگار چاہے. یا اللہ تو ہی ہمارا مشکل کشا حاجت روا ہے. یا اللہ جو جس حال میں ہے یا اللہ اس کا پورا حال تو یا اللہ اچھی طرح جانتا ہے. جو جس حال پر کھڑا ہے تو نے ہی تو کھڑا کیا ہے. یا اللہ ہم سب کو صبر عطا فرما، شکر کی دولت سے مالا مال فرما. تکلیفوں پر یا اللہ ہمیں صبر ایوب نصیب فرما. یا اللہ ایوب علیہ السلام نے جس لیول کا جس کیٹیگری کا صبر کر کے دکھایا، نوح علیہ السلام نے جس یا اللہ معیار کا صبر کر کے دکھایا، ان پیغمبروں کی زندگیوں کو پڑھ کر یا اللہ ہمیں ان نعمتوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو بہت بڑا ہے، ارحم الراحمین ہے، ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے. پکڑنے پہ آئے تو سانس لینے کی بھی اجازت نہ چھوڑے، پھر بھی یا اللہ روزانہ کروڑوں نعمتوں میں یا اللہ تو ہمیں سرفراز فرماتا ہے، کروڑوں نعمتیں کھلاتا ہے. ہم تیری نعمتیں کھا کر تیری نافرمانی کرتے ہیں، تیری سجدوں سے یا اللہ دامن چھڑاتے ہیں، تیری مسجدوں سے کنارہ کرتے ہیں، تیری اذانوں کی بے حرمتی کرتے ہیں. یا اللہ ہماری رسیائی کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں یا اللہ نیکی کا جوہر عطا فرما، تقوی پرہیزگاری کی دولت سے مالا مال فرما. آنے والی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا. اطاعت کی عزت نصیب فرما، معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما. جتنے دوست احباب آئے ہیں یا جن کے جو لوگ بیمار ہیں یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جو کہنا چاہتے نہیں کہہ سکے، یا اللہ سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما. یا اللہ سب کی بیماریوں کو دور فرما. ہم نے مانگا ہمارے گمان کے مطابق، تو دے تیری شان کے مطابق. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.